ایک زمانے کی بات ہے کہ گہرے نیلے سمندر کے کنارے ایک ماہی گیر اور اس کی بیوی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ ماہی گیر ہر روز سمندر کے کنارے جاتا اور اپنی ماہی گیری کی چھڑی سے مچھلی پکڑتا۔ وہ اپنے سادہ زندگی سے خوش تھا، لیکن اس کی بیوی زینت اس قدر خوش نہیں تھی۔ زینت اکثر شکایت کرتی، یہ کچا اور بوسیدہ گھر دیکھو، ہر روز صفائی کرنی پڑتی ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ ماہی گیر آصف اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن چاہے جو بھی کرے وہ زینت کو خوش نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ مچھلی لاتا تو زینت چاہتی کہ وہ کیکڑے بھی لائے، اگر وہ سیب لاتا تو زینت ناشپاتی کی خواہش کرتی۔ ایک دن آصف جیسے معمول کے مطابق ماہی گیری کے لیے گیا۔ اس نے چھڑی پانی میں ڈالی اور صبر سے انتظار کرنے لگا۔ کئی گھنٹوں بعد اس کی چھڑی ہلنے لگی۔ اوہ! مچھلی نے کانٹ کھایا۔ آصف نے کھینچا اور آخرکار دیکھا کہ اس کے کانٹے پر ایک سنہری چمکتی ہوئی مچھلی لٹکی ہوئی تھی۔ مچھلی نے آصف سے کہا، تم نے مجھے پکڑ لیا، مجھے آزاد کرو، میں تمہیں ایک خواہش پوری کر دوں گا کیونکہ تم نے میری جان بچائی۔ آصف نے حیرت سے کہا، کیا تم واقعی بول رہی ہو؟ میں پاگل تو نہیں ہوا؟ سنہری مچھلی نے کہا، ہاں، میں ایک شہزادہ ہوں جس پر جادو تھا، بس مجھے پانی میں واپس ڈال دو اور میں تمہیں خوشی دوں گا۔ آصف نے فوراً مچھلی کو واپس پانی میں ڈال دیا۔ گھر واپس آ کر زینت نے پوچھا، کیا آج تم نے کچھ پکڑا؟ آصف نے کہا، جی، آج ایک سنہری مچھلی ملی اور وہ بولی بھی، میں نے اسے واپس پانی میں چھوڑ دیا اور کچھ نہیں مانگا۔ زینت ناراض ہو گئی، کیا تم نے جادوئی مچھلی کو آزاد کر دیا اور میری خواہش نہیں مانگی؟ اب تم نے مجھے خوش کرنے کا موقع بھی کھو دیا۔ آصف دوبارہ سمندر کے کنارے گیا اور مچھلی سے کہا، سنہری مچھلی، میری بیوی زینت بہت خوش نہیں ہے، اس کے لیے ایک نیا خوبصورت گھر بنا دو۔ چند لمحوں بعد آصف نے گھر آ کر دیکھا کہ زینت ایک خوبصورت نئے گھر کے سامنے کھڑی ہے۔ گھر کے اندر ہر چیز نئی، صاف اور شاندار تھی۔ زینت خوش ہو کر بولی، اب ہم چھوٹے گھر میں نہیں بلکہ ایک شاندار گھر میں رہیں گے۔ آصف خوش ہوا، لیکن زینت کو ابھی بھی سکون نہیں تھا۔ اگلے دن اس نے کہا، یہ گھر بہت چھوٹا ہے، مجھے ایک محل چاہیے، میں ملکہ بننا چاہتی ہوں۔ آصف دوبارہ مچھلی کے پاس گیا۔ سنہری مچھلی، زینت اب محل چاہتی ہے۔ چند لمحوں بعد جب آصف واپس آیا تو اس کے گھر کی جگہ ایک بڑا محل تھا اور زینت محل کی بڑی نشست پر بیٹھ کر کہہ رہی تھی، اب میں ملکہ ہوں۔ لیکن زینت کو سکون نہیں ملا۔ اس نے پھر کہا، میں اب شہزادی نہیں بلکہ ایک عظیم ملکہ بننا چاہتی ہوں۔ مجھے سورج اور چاند پر حکومت کرنی ہے، بادلوں کے اوپر۔ آصف دل سے تھک گیا، لیکن اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ دوبارہ سمندر کے کنارے گیا۔ سنہری مچھلی نے کہا، تمہاری بیوی اب بادلوں کے اوپر ہے، اس نے سب کچھ پا لیا، اب وہ تمہارے پاس واپس نہیں آئے گی۔ آصف اداس ہوا اور بولا، میری خواہش ہے کہ میری بیوی ہمیشہ میرے ساتھ رہے اور خوش رہے۔ سنہری مچھلی نے کہا، تمہاری خواہش سب سے بڑی ہے، جاؤ، تمہاری بیوی تمہارے پاس واپس آ جائے گی اور خوش رہے گی۔ آصف جب گھر پہنچا تو وہی چھوٹا سا پیارا گھر تھا۔ زینت نے کہا، اب مجھے سمجھ آئی کہ اصل خوشی تمہارے ساتھ چھوٹے گھر میں تھی، میں واقعی خوش ہوں۔ آصف نے مسکرا کر کہا، میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس دن کے بعد زینت نے سیکھ لیا کہ چھوٹی چیزیں بھی خوشی لا سکتی ہیں، اور وہ دونوں خوشی خوشی اپنے چھوٹے مگر خوبصورت گھر میں رہنے لگے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو فوراً یہاں لائک کا بٹن دبائیں اور اگلی کہانی کا انتظار کریں۔ میں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ واپس آؤں گی۔ اللہ حافظ۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔